الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم اس ٹائم سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں، جس کا نام ہے ذکر اصحاب و اہل بیت. الحمدللہ رب العالمین. بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. آج بھی ایسا ہی سلسلہ رہے گا. اور آج تو جس ہستی کا ذکر خیر ہے ان کا جب نام آتا ہے تو تراوٹ آ جاتی ہے، ایک جو ہے نا موٹیویشن آ جاتی ہے، اور ایک اسپارک شخصیت میں آ جاتا ہے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. انشاءاللہ آج ان کی باتیں ہوں گی، ان کے فضائل ہوں گے، ان کے مناقب ہوں گے، ان کی سیرت کے مختلف گوشے ہوں گے جو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ چند سوالات میری بھی پیش کرنے کی نیت ہے، میں بھی پیش کروں گا. پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک برود قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آج ان کی شخصیت پہ بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی جو بنیادی تربیت ہے، یعنی ان کے بارے میں جو مشہور ہے، ہم سنتے آئے ہیں، آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملی اور تربیت ہوئی. اس آغوش کی کیا برکتیں ان کو ملی اور اس تربیت کا کیا شاہکار آیا، یا یوں کہہ لیجئے ان کی شخصیت میں اس کا کیا اظہار آیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. میں آج آپ کی شخصیت کو کئی جہتوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. خیر آپ نے ابھی جو سوال کیا پہلے اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مہروز بھائی جس نے بچپن سے لے کر ہوش سنبھالنے تک صرف دیکھا ہی مصطفیٰ کے چہرے پاک کو ہو، سبحان اللہ، تو اب وہ کسی اور طرف کیا دیکھے گا؟ سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جو جس نے پیاس کی حالت میں، شیرخواری کی حالت میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسا ہو، جس کی گٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن، وہ لعاب دہن جو کھاری کنویں پہ جلا جائے تو اس کو میٹھا کر دے. میرے مولا علی تو تھے ہی ویسے میٹھے. کیا بات. ٹھیک ہے. اب سوچئے کہ صحبت مبارک بھی ہو، تربیت مبارک بھی ہو، جنہوں نے شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہو، ریاضت کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور جس طرح افعال اور اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہو، توحید کو جس انداز پر وہ جانتے ہوں گے، توحید کو جس انداز انہوں نے دیکھا ہوگا، کس نے کیا دیکھا ہوگا جو انہوں نے دیکھا ہوگا. تو یہی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ. تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی برکتیں ہیں، آپ کی سیرت کی جو برکتیں ہیں، آپ کے اخلاق کے مبارکہ کی جو برکتیں، جو ڈائریکٹلی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھی، آپ پر گزری، آپ اس کو دیکھا. پھر شعب ابی طالب کا وہ ایک جو پیریڈ گزرا، جس میں ایک قول کے مطابق تاریخ کی جو باتیں ہیں کہ اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ان دنوں آپ کے ساتھی شعب ابی طالب میں رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو بچپن سے لے کر آگے تک کا جو سارا سلسلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عبادت کی زندگی، حتیٰ کہ اعلان نبوت، اور پھر سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ اکبر. تو یہ ساری باتیں ان کو ویسے ہی بہت ممتاز اور نمایاں اور کردار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. آپ نے آغوش رسول کی بات کی، تو بس وہیں ان کی پرورش ہوئی، وہیں یہ پلے بڑھے اور انہی کی صحبت میں یہ پروان چڑھے. تو آپ سوچئے کہ پھر ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. قاسم ولایت جو ہے یار،
سبحان اللہ. اگر آج اگر میں ان کے دن کی ذکر میں ان کے شہزادوں کی قربانی، یعنی یہ گھرانہ، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر میں اس کے بعد کے جو 2 صحابی کی بات کروں، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، دونوں شہید ہوئے. یہاں آتے ہیں نا تو یہاں پر حضرت مولا علی بھی شہید ہوئے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے. یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے، اور یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، میرے حضور کا ہے. تو مطلب ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سسر ہیں، جی، تمام نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ ہیں، جی، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. واہ. ان کے شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. واہ، سبحان اللہ. اور خود مولا علی شیر خدا یہ اولیاء کرام ولیہ کے سردار ہیں. تو یہ گھرانہ میرے حضور کا، یہ گھرانہ سرداروں کا ہے. واہ، پورے کا پورا گھرانہ، گھرانہ سرداروں، ہول فیملی سرداروں کا ہے. اور یہ امت کے لیے بہت زیادہ رول ماڈل ہیں کہ میں تمہارے درمیان میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. ان کی پیروی، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی محبت، ان کا پیار، یعنی مولا علی کی محبت ایمان، اور ان سے بغض منافق کا بیان ہوا کہ وہ منافقین کے علاوہ، یعنی ایمان کا معیار مولا علی ہو گئے. پھر ان کی زیارت بھی عبادت. سبحان اللہ. اب ہر وقت ہر کو تو زیارت نہ کر سکے، جی، تو ان کا ذکر بھی عبادت. سبحان اللہ. سبحان یعنی کمال ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جو مقام و مرتبہ، جو اعزاز حاصل ہے. پھر ہم ان کی مزید لائف کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تو آپ نے ایک بات کی، میں اس پر یہ غور کر رہا ہوں کہ زبان رسالہ سے جو نکلے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تو پہلے ہی بتا دیا. کیسی بشارت تھی. اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں خیبر کے موقع پر کہ نام کس کا ذکر ہے زبان پاک پر آتا ہے. وہ کون خوش نصیب ہے جس کی بشارت پہلے دے دی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں. ہر کوئی کہے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کہنا بھی یہی چاہیے. لیکن یہاں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہر کوئی تو نہیں اس کے لیے ہو سکتا. اب اگلے دن انتظار ہو رہا تھا، آقا کی زبان پاک سے علی کا نام آتا ہے. اب میں بس یہ ہے کمال، یہ برکتیں، یہ سعادتیں، یہ عروج، یہ مقام مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نصیب ہوا ہے. تو وہ بچپن سے لے کر یہاں تک آتے رہے تو علی علی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. علی علی ہو رہا ہے. کچھ کلام شامل کر لیں محمود بھائی. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماما ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماما ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد آلہ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی
تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا، ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے، سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار، جو حیدر کرار، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفوش ہے بدحاغ ہمارا، اس خاک میں مدفوش ہے بدحاغ ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے، خاک سے تعمیر مزار شہ کون، معمور اسی خاک سے، معمور اسی خاک سے قبلہ ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا، لقب خاک ابو تراب، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ایک مشہور کنیت ہوتی ہے ابو الحسن جی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اٹھو اے مٹی والے، کیونکہ جب آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ پر مٹی آپ کے بدن کو چوم رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا اٹھو اے ابو تراب، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ جو کنیت تھی یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھی، ابو تراب، آقا سے نصیب ہوئی تھی، آقا سے ملی تھی، تو جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ حیدر کرار آقا مولا ہے ہمارا،
आला हज़रत एक ही शेर के अंदर इतने मज़ामीन और इतनी रिवायतें और इतने अकायद और इतने नज़रियात और इतनी सोच और इतनी बातें बयान कर देते हैं कि बस वो एक ही 2 लाइन के अंदर अंदर हाँ वो हैदर भी हो गए, करार भी हो गए, मौला भी हो गए, अबू तुराब भी हो गए, शहनशाह भी हो गए। लफ्ज़ शहनशाह इसको बयान कर दिया, आका शहनशाह हैं, ठीक है, हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। हैदर करार ये भी बयान हो गया, मौला का जिक्र भी इसमें आ गया। तो ये सारी बातें आला हज़रत ने 2 लाइनों के अंदर अंदर बयान कर दिया कि एक आशिक रसूल, आशिक सहाबा, आशिक अहले बैत किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जब अपने बुज़ुर्गों का जिक्र करता है। ये बात चलिए तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अपने बड़ों का जिक्र, अपने बड़ों की याद, अपने बड़ों का नाम, अकाबिरीन का नाम, अब इसमें भी अगर अंबिया कराम का जिक्र आ रहा है, इसी तरह जब इमामुल अंबिया हबीब किबरिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र मुबारक हम करेंगे, इनका नाम पाक लेंगे, यानी हम दुनियावी तौर पर देखते हैं कि कोई किसी का इस तरह नाम लेना चाहे तो थोड़ा उसके डेजिग्नेशन के साथ, उसके कुछ पोस्ट के साथ उसका यूँ नाम लेते, डायरेक्टली यूँ नाम नहीं ले लिया जाता। वो कहते यार कुछ अदब होता, कुछ अच्छा अदब भी होता है, कुछ तौर तरीके, कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बंदा गौर करे कि जब वो अपनी कहीं भी ज़िक्र में, बयान में, मजलिस में अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करे तो वो कितनी अच्छे अंदाज से करेगा ना, उनके नाम पाक को जो लेंगे तो कितने खूबसूरत अंदाज से लेंगे। फिर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का जब ज़िक्र करेंगे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो यूँ एक बनागा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, यूँ इसी तरह हज़रत इमाम हसन मुजतबा नवासा रसूल साथ लगा दें तो यूँ मतलब कि मोहब्बत वाले, प्यार वाले जिक्र कर रहे हैं ना, ये सब लिखा जा रहा है। कल क़यामत के दिन पढ़ना मिलेगा तो पता तो चलेगा इसने कैसे पढ़ा था। हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुमाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अच्छा हज़रत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो यूँ ये अल्लाह करे जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप इसको महसूस करें, इसको पिक करें। और ये खुद जो इस तरह जिक्र करने वाला खुद अपना इंट्रोडक्शन भी देता है कि मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ, मैं अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं इनके नाम बड़े अदब से लेने वाला हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। ये मतलब आप जैसे आप भी अपने वालिद साहब का जिक्र करते हैं तो ऐसे तो नहीं ना कर ले कि मेरी माँ का शोर आ रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह है, तो बोले कौन सी गलत बात है। अच्छा मेरा बाप आ रहा है ये भी नहीं कहते आप, मेरे वालिद मोहतरम आ रहे हैं, या अच्छा बोला मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, वालिद साहब भी लगाएंगे, या वो मेरा बाप आया था ना, तो लोग समझ जाएंगे यार इसको आदमी को अपने वालिद साहब का जिक्र करना भी आता नहीं है। तो वो किसी फ़िलोसोफर ने कहा था, तो बोल कि मैं जानूं कि तू कौन है। जब आप बोलते हैं ना, ये बोलना खुद आपका इंट्रोडक्शन है कि आप कैसे बोल रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। हाँ, यजीद का को जब उसका नाम लेते हैं यजीद पलीद के साथ देते हैं, यजीद पलीद, इसको कोई मतलब कि इसका नाम लेते ही हम पता देते हैं ये आदमी कौन है। तो यूँ नाम, क्योंकि अल्लाह के लिए मोहब्बत है, नफ़रत भी अल्लाह के लिए, तो हम जो जिक्र करते हैं उसके लिए, अच्छा अब जिक्र असहाब अहले बैत का करेंगे तो फिर कितनी शान के साथ करेंगे, कितनी एहतराम के साथ करेंगे, कितनी मोहब्बत के साथ करेंगे। और इनके ज़िक्र में वो कौन सा ज़िक्र है जो हम करेंगे और वो कौन सा ज़िक्र है जो हम नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह, इसकी तकसीम भी हमें हमारे अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्गों ने बयान की है कि हम सबकी एक लाइन है, हम सबकी एक लाइन है, हम उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, हर एक की बात नहीं कर सकता। ज़बरदस्त।
مگر یہاں تو مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی جو مرضی ہے بس کیمرہ کھولنا ہے اور بولنا ہے، لیکن یہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اب اللہ کرے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ بھی سمجھیں کہ آدمی کا بولنا ہے نا، اس کا تعارف ہے کہ یار یہ ہے کون، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب بڑی اعلیٰ درجے کی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ادب کی بات چلیے نا مہروز بھائی، تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک جا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ نہیں کچھ آؤٹ آف ٹاپک نہیں، اچھا مولا علی کی بات ہو رہی ہے تو ادب۔ ہاں تو ایک مجھے اس وقت وہ روایات ذہن میں آ رہی ہیں جو صحابہ نے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں نا، کہ ایک فضیلت بیان کری تو اس نے کہا اچھا تمہیں بھی یہ فضیلت ہے، مطلب یہ تو ایک دوسرے کے مطلب وہ بھی ادب ہی ہے نا، محبت۔ ان کے تو دلی مطلب کہ وہ ہے نا کہ اللہ پاک نے ان کے سینوں سے کینے کو کھینچ لیا ہے، تو یہ تو اس کے مصداق ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ان کے آپس میں کہاں کچھ چیزیں ہیں۔ تو یوں اللہ کرے کہ جو میں اس وقت درخواست کر رہا ہوں آپ سب سے، دیکھنے سننے والوں سے، جب بھی اللہ پاک کا بھی جب ہم نام لیتے ہیں، اللہ پاک کا جب ذکر کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم نے اپنی زبان کو کس طرح اچھے انداز سے لینا، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، وہ شعر سناؤ یار، پہلے زبان پاک ہو لے پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ کیا جہاں دیکھو ایمان والو، سمجھیے گا پڑھیں کیا؟ کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ہے، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ اذان دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ، پہلے یہ پہلے اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، اللہ کا ذکر کر کے زبان پہلے پاک ہو جائے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، کہ پھر نام لے وہ حبیب خدا کا۔ کیوں کہ اکرام ہے وہ صفا پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، یہ تعلق کی بات کر رہا، جنا بھلا ہے حسن کا۔ حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، حسن رضا خان صاحب یہ بھائی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے۔ اب حسن رضا خان صاحب اپنے اس آخری شعر میں مقطع میں اپنے بھائی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، بھلا ہے حسن کا۔ بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ کی ادب پر میں اصل میں یہ نعت خواں کو یہ اب جیسے انہوں نے وہ اذان والا شعر چھوڑ کر، اصل میں ہمارے بزرگوں کے کئی ایسے کلام ہیں کہ جو سیکوینس جب تک اس کی سیکوینس نہیں ہوگی نا، پہلا شعر دوسرا شعر ہے نا اس کے بعد کا شعر، وہ پہلے شعر کی باتوں کا تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم وہ پہلا شعر ہی چھوڑ دیں، جیسے کلام ہے نا کس کے جلوے کی جھلک، اب وہ پوری ترتیب پڑھنا پڑے گا، پوری ترتیب ہے، تو وہ کیسے آ رہا ہوگا؟
تو یہ تب ہوگا جب وہ کلام پڑھنے والے نعت خان کا پہلے تو اس کلام کو بغور پڑھنا، جیسے ایک مبلغ کو بیان سے پہلے بیان پڑھنا چاہیے تاکہ اس بیان کو پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں پوری بیان کی ترتیب ہو، پھر وہ اس کی جو ادائیگی ہے وہ اس کی پراپر ہو اور کہیں کوشش ہو کہ اسے کہیں مسٹیک نہ ہو جائے۔ اسی طرح کلام نعت خان بھی پہلے پورا کلام پڑھ لے، کلام کے ساتھ ساتھ اس کلام کی ترتیب، کیونکہ جس نے لکھا، امیر سنت بھی لکھتے ہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے، تو ان کے ذہن میں ایک ترتیب آ رہی ہوتی ہے، وہ ترتیب آ رہی، جب اس ترتیب کو نعت خان اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے نا، اور پھر بعض اوقات بعد اشعار کے پیچھے پوری ایک روایت ہوتی ہے، اس اشعار کے پیچھے آیت ہوتی ہے، اس اشعار کے پیچھے پورا ایک معجزہ ہوتا ہے، پورا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ اگر نعت خان اس کو پڑھ لے، یعنی اس کو خود نعت خان کو محمود بھائی اتنا لطف آتا ہے، اور وہ پڑھے گا، اس کی آنکھ بند ہوگی یا وہ جو بھی ہو، تو وہ اس شعر کے، اس کلام کے اس مضمون، اس تصور میں ہوگا کہ جہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا لطف ہی کچھ ہو اب رہا ایک شعر ہے، یہ کیا میں نے کہا مثل سماعتم و معاذ، یہ اب کہا کیا ہے، اب یہ سے پہلے کا شعر ہوگا تو یہ ہوگا نا، یہ کیا میں نے کہہ دیا کہ مثل سماعتم ہو، معاذ اللہ، منظم مثل سے برتر ز ہرز بہم و گما، بہم و گما تم ہو۔ اب اس سے پہلے کجا ہم خاک افتادہ، کجا کہ میں شہ والا، یہ بھی کمال ہے نا۔ اب وہ پڑھیں کہ وہ سنتے ہیں کہ محشر میں، صرف ان کی، اب مقطع تب سمجھ میں آئے گا جب مطلع پڑا ہوگا، مطلع پڑھا، اب مطلع ہی نہیں پڑا، جب اعلیٰ حضرت آخر میں کہیں گے مطلع میں شک کیا تھا، لوگ بولے کہ مطلع تھا کیا، تو مطلع پڑا ہوگا، نے پہلا شعر پڑا ہوگا، پہلے شعر کو سمجھا ہوگا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں، تو اب اعلیٰ حضرت آخر میں آ کر لکھتے ہیں۔ اچھا یہ سب تحسین کلام حسن ہے کہ مطلع میں شک کیا تھا کہ سنتے ہیں، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ تو یوں یہ نا کلام کو اس طرح اگر اس کے مطالب و مضامین کے ساتھ اگر ہم اس کو ہمارے نعت خان پہلے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ضروری اکابرین کے تو کلام کی پھر بات ہی کچھ ہو رہا ہے نا، اور پھر اس کی سیکوینس کو لیں، پھر بسا اوقات اگر کہیں گنجائش ہے اور موقع ہے، محفل میں اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، تو پھر سننے والوں کو بتائیں یا پہلے بتا دیں کہ یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں یہ بیان فرمایا ہے اور اس کے یہ ہے، پھر آپ غور سے سنیے، یقین مانے، مطلب کہ لوگ کچھ ادھر کچھ ادھر، اوپر نیچے قوم ہو جائے، اور نعت خواہ بھی آنکھیں بند کر کے آنسو بہاتا ہوا پڑھے نا، تو سچی بات ہے کئیوں کو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے محفلوں کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لطف ہے، یہ بات ہے۔ آپ قرآن کریم آپ دیکھیں، نماز پڑھیں، نماز میں ہمارے بعض اوقات قاری صاحبان تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر آیت کریمہ کے ترجمے اور مضمون پر نہیں ہوتی۔ جی، اب آپ پیچھے اگر آپ کو کچھ پتا ہے، تجوید کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، تو اب وہ آ رہے ہیں نا، ان الابرار لفی نعیم، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، جو اس طرح کوئی بھی اس طرح کی آیت لے لیں آپ، تو وہ پورا ایک ذکر چل رہا ہے نیک لوگوں کا، پھر ان کو یہ ملا، ان کو یہ ملا، ان کو یہ ملا، اب وہ جنت میں داخلے کی باری آنے ہی والی تھی یا کچھ اور اس طرح ہونے والا تھا، تو اب وہ وہاں پر وہ پہنچے ہی نہیں، اللہ اکبر، امام صاحب جنت ابھی فردوس کا ذکر آنے والا تھا، ابھی جنت کا داخلہ کا بیان ہونے والا تھا، تو وہ جو سیکوینس ہوتی ہے نا، اور پھر کہاں مطابق رک جاتے ہیں، قاری صاحب اپنی قرات پوری کرتے ہیں، اور اگر پیچھے سننے والے کو یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں رکت آتی ہے، رونا آتا ہے، نماز میں لطف آتا ہے، نماز میں سرور آتا ہے، پھر اس نماز میں مولا علی کا فیضان آتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ مولا علی والی نماز یاد آتی ہے کہ کس طرح وہ تیر کا پھل کھینچا اور مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا، یعنی کہ جہاں میں بات عبادت اور نماز ہی کر رہا ہوں، وہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یاد آئیں گے، مولا علی کی عبادت، مولا علی کی نماز، مولا علی کے سجدے، مولا علی کے رکوع، مولا علی کی جو اللہ کو یاد کرنے کا جو معاملہ ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے۔ ابھی آپ نے مختصراً مجھے یہ ارشاد فرمایا، اصل میں ادب پہ کافی دیر آپ نے گفتگو کی، تو اب ادب پانے کے لیے، ادب بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے، اور بے ادبی سے بچنے کے لیے ماحول بہت ضروری، جیسے ابھی محمود بھائی نے کلام پڑھا،
تو میرے ذہن میں کلام آ رہا تھا. اس کے مقطع میں بھی دونوں بھائیوں کا ذکر تھا, حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو. یہاں پہ بھی نا تو کیا خاندانی تربیت یا صحبت جو ہے وہ چیز ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے؟ تربیت تو ہوتی ہے, ہمارے ایکشن پلان مل جائے نا ہمیں کہ جی دیکھیں تربیت تو ہوگی نا مہروز بھائی. ایک گھر ہے جس پہ تو تڑا سے بات ہوتی ہے, تو بچے سے بھی تو تڑا سے بات ہو رہی ہے, تو یہ لے آ, تو وہ لے آ, تو ادھر چلا جا, تو ادھر چلا جا, تو لایا نہیں ہے, تو نے کیا نہیں ہے, کھڑی زبان استعمال ہو رہی ہے. تو وہ مطلب کہ تو وہ بھی تو تڑا پر آ جائے گا. وہ بھی اپنے ماں باپ سے ہی بات ہوگا تو تڑا تھا, ماں روٹی پکا دے, امی روٹی پکا دیجئے. تو ابو آیا تھا نا, ابو آئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی وہ لفظ کا وہی ہوگا جہاں جس ماحول میں. تو ادب کا تعلق صحبت سے بہت ہے. اگر باادب لوگوں کی صحبت ہوگی, تمیز والے لوگوں کی صحبت ہوگی, لفظوں کا درست استعمال کرنے والوں کی صحبت ہوگی, اور کس کے لیے کس جگہ کون سا لفظ کتنا زیادہ مناسب ہے, عمدہ ہے, اس کی صحبت ہوگی. قرآن کریم کے ترجمے میں خاص اعلیٰ حضرت علیہ رحمان اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے, اس جگہ پر ترجمہ کیا آنا چاہیے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے کی ایک خوبی یہ بھی ہے, ترجمہ کنز ایمان, اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے کہ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے, تو یہاں پر ترجمہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دعوت اسلامی کا ماحول ہے ماشاءاللہ. امیل سنت یہ تو ہم قوم کے لیے آسانی ہو, اور قوم کا ایک معیار جو اردو کا اور اس طرح کا ہے, اس کے سامنے پھر امیل سنت نے پھر یہ القابات اب ذکر نہیں کرتے, ورنہ تو قرار قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ, جی وہ آدھا صفحہ تو لیکن یہ کتنا خوبصورت. اچھا لکھنے والے دیکھ رہے ہیں, مطلب اچھا پہلے تو اتنی کمپوزنگ نہیں تھی, جی ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, تو وہ سب امیل سنت ہاتھ سے لکھتے تھے نا, وہ خوبصورت انداز سے لکھتے تھے, اس پر غور کرتے تھے, اور کہ کیا کیا ہم قافیہ لفظ نکالنا, اور پھر اس پر باقاعدہ کوشش کرنا. اعلیٰ حضرت کے فتح ورد میں دیکھیں ہم قافیہ تو عبارت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں, یہ ادب کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ادب عطا کرے, ادب کی گفتگو عطا کرے, اور جن جن کے ادب ہم پر لازم ہیں ان کے ادب, کیونکہ جب آپ اور ہم بات کرتے ہیں نا اپنے مہروز بھائی, تو ہم میڈیا پر موجود ہیں, لوگ ہمیں اسلامک گفتگو کرتا ہوا سن رہے ہیں. صحیح, ہماری گفتگو میں کئی میسیجز ہیں, واقعات ہماری گفتگو میں ایک میسیج ہے, لیکن اس واقعے کو ہم نے کس انداز سے بیان کیا, ہم نے جن کا واقعہ بیان کیا ان کا ذکر کس انداز سے کیا, یہ ساری چیزیں دیکھنے سننے والوں کو اپیل کرتی ہیں, ان کو ورڈ دیتی ہیں. ہماری ورڈنگ جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی, جن کے لیے ہوگی جو ہیں کہ ان کے لیے ہو, اور ہم ان کا ذکر اچھا کر کے اپنے آپ کو ہی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب میں اپنی زبان سے مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں, تو میری زبان کو ہی برکت نصیب ہو رہی ہے کہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اب بات جو چونکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو ہمارا ذکر ہے, میں نے جیسے کہا نا کہ آج ان کا ذکر جو ہے نا دو, ایک تو ان کی فضائل, ان کا کمال, ان کا مقام مرتبہ, مگر وہ میں آج سوچ رہا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شروع سے پتہ ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے. اب یہاں سے کہہ لیں, ان کو شروع سے پتہ ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ آپ کی شہادت کی شہرت تھی. جی, اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر متفق تھے جی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا میں, کیونکہ جگہ کا بھی پتا تھا, وہاں کی مٹی بھی لائی گئی تھی, سب کچھ یہاں پوری روایتیں موجود ہیں. میں اس کو تو اہل بیت اطہار صحابہ موضوع نہیں ہے کہ میں وہ سارا وہاں جاؤں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کبھی ایک بار بھی روایت میں نے نہیں پڑھا, اگر ایک بار بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ دونوں مل کر یا اکیلے میں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں, وہ بارگاہ رسالت جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی, یہ سب کچھ ٹل جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ بدل جائے گا. مگر ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ گئے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نواسا حسین
جن سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، آپ انہیں سونگھتے ہیں، آپ کو ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنتی پھول ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ. یہ آپ کے شہزادے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں یہ کہ یہ شہید کیے جائیں گے، آپ دعا کرتے ہیں. لیکن ایسا کہیں بھی ہم نے نہیں ملا. پڑھا سنا نہیں ہے کہ ایسا کہیں ہوا ہے، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گھر نے تربیت ہی ایسی کی کہ انہوں نے آخر ایک دن کربلا کے میدان میں ہونا ہے. وہ دیکھ رہے، ساری کتابیں لکھی ہوئی، آئینہ قیامت و سوانح کربلا کو پڑھ لے تو اس کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی. مگر وہاں بھی یہ نہیں دعا کی یا اللہ یہ جو واقعہ ہے اسے ٹال دے. ان کی دعائیں، ان کے مزار پہ جا کے تو آج ہم دعائیں کر رہے ہیں جی کہ یا اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، مولا علی کے مزار پر حاضر ہو، مولا علی کے صدقے میں ہمارا یہ کام کر. ان کے مزار پہ جا کے تو ہم دعائیں کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ لوٹتے ہیں کہ مولا علی کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو دعا قبول ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے. اور ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو کون ہے جو مولا علی کی بارگاہ میں جا کے دعا نہیں کر رہا ہوتا؟ مطلب ہمارے علی ہیں. جی بالکل. ہم جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں، بیٹھتے ہیں، وہاں کلام پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہاں آئیں، ان کے وجہ یہاں سے ہم خالی نہ جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. جی ماشاءاللہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں تو یہاں قبول ہوتی ہیں. جی. اب یہ خود جن کے بارگاہ میں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ کربلا میں اگر دعا کریں تو ان کی دعا کیسے قبول نہ ہو؟ ان کا خود کا بھی دعا کرنا ثابت نہیں ہے. ہاں نہیں ہے ثابت کہ یہ انہوں نے دعا کی، بلکہ انہوں نے اس سفر میں بھی جب آپ سے ان کی ہوئی تو سفر میں انہوں نے آگے کی خبر دی کہ دیکھو یہ چیزیں تھی، یہ یہاں ہونی ہے، اور ایک ادھر کو ان کو فیل کیا. تو وہ یہ ساری چیزیں تھی. تو یہ صبر والے گھرانے تھے، یہ امتحان کے لیے تیار رہنے والے گھرانے تھے، یہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے. یعنی امتحان سے امتحان نہ ہو اس طرف نہ تھے، امتحان ہو اور اس امتحان پر ہم صابر رہیں، اس امتحان پر پورے اتریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کربلا میں جب امام علی مقام ہے اور آقا کی جب ان کو زیارت ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی یہ دعائی دیتے ہوئے امام علی مقام کو خواب میں نظر آتے کہ یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما. جی. ان کے صبر کی دعا کی گئی، ان کو امتحان میں کامیابی کی دعائیں کی گئی، اور اسی کی ان کی پریپریشن تھی. ورنہ اتنا مطلب کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ جم جانا، اور یہ 3 دن تو 8 9 10 محرم الگ ہے نا، آخری 3 دن. لیکن وہ جو رکنا تھا وہ تو کئی دنوں کا تھا نا. جب حور بن یزید کے ساتھ وہ جب کلام شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی، اور پھر کربلا کا پتہ چلا کہ یہ کربلا، پھر امام علی مقام یہ رک جاؤ، یہی وہ جگہ ہے. امام علی مقام تو سمجھ گئے تھے کہ کون سی جگہ ہے اور ہمیں ابھی کہاں رکنا پڑا ہے. تو اس کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے اتنا عظیم اور اتنا بڑا گھرانہ، یہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو میں بیان کرنا. علماء نے بیان فرمایا کہ جو آپ نے پہلو بیان فرمایا کہ ان کا عزم و استقامت اور صبر، علماء نے بیان فرمایا یہی اللہ کی مدد تھی. اللہ کی مدد کربلا والوں پہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی اور یہ دی. حضور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ایک پہلو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا وہ ہے گھر. کیونکہ ان کا گھر جیسے آپ نے بیان فرمایا عام گھر تو ہے نہیں، مخدوم کائنات ان کی زوجہ ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ان کے شہزادے. گھر پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر معاملات ہم دیکھیں، ان کی گھرداری، اپنی زوجہ کے ساتھ معاملات، اپنے بچوں کے ساتھ معاملات اور دیگر، تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں جب شادی ہوئی تھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے بعد ہی یہ بات ڈکلیئر کی گئی تھی کہ ہمارا یہ طے ہو گیا ہے کہ باہر کے کاموں کو میں دیکھوں گا، گھر کے کاموں کو فاطمہ دیکھا کریں گی. تو یہ سسٹم پہلے سے ہی اسٹیبلش ہو چکا تھا، اور یہی سسٹم جو اس کو لے کر چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گھر امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ رہے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا باہر نکلنا، پھر مزدوری کرنا، کام کرنا. اب تو پانی کی ڈول بھر کر، کھجور پر تو پانی کی ڈول بھرنے والی یہاں تک تو آپ نے کام کیا ہے. تو پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گھرستی کے کام میں مصروف رہنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دیگر معاملات تھے، چاہے وہ غزوات ہوں، دیگر چیزیں ہوں، مشورے ہوں، آپ کی صحبت ہے وہاں پر، جو نئے اسلام و دین کے، میں یہ سوچا اسلام و دین پھیلنے کا معاملہ، مولا علی تو تھے ہی وہیں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ایک کر کے آتے تھے اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، شرف صحابیت پاتے تھے.
تو وہ پھر ساری آگے کی پلاننگ ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھیں کہ یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اب یہ کام ہے، وہ کام ہے. پھر وہ تکالیف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچتی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھتے ہوں گے تو سب تو نہیں ہے نا، وہ تو تھے ہی وہیں پر. جی تو یہ ساری چیزوں میں جو یہ ہوا، تو پھر وہ جو گھر گھرستی کا جو معاملہ تھا اسے پھر جس انداز سے لے کر چلے، اور پھر بچوں کی جس طرح تربیت کا معاملہ ہوا، اور اس میں بھی مہروز بھائی اپنی عبادت کو باقی رکھنا، یعنی کہ وہ تبلیغ دین اور نیکی کی دعوت، اسلام کی ترویج و اشاعت. جی پھر نبی پاک کی شہزادی آپ کے نکاح میں، یعنی ان جب تک میری آقا کی شہزادی حیات رہیں، جی مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جی نہیں کی. تو وہ شہزادی صاحبہ کا گھر میں ہونا، گھر کے کام کاج دیکھنا، گھر کے معاملات کو دیکھنا، بچوں کی پرورش، ان کی تربیت کے معاملات کو دیکھنا، تو یہ ساری چیزوں کو جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت میں اگر ہم دیکھتے سمجھتے، تو کسی کو اپنا گھر چلانا ہو اور گھر چلانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہو، ساتھ ساتھ دین متین کی خدمت بھی کرنی ہو، اور اسلام و دین کی ترویج اشاعت میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہو، پھر شجاعت اور سخاوت کا بھی وہاں پر اظہار کرنا ہو، تو اس طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت میں ہمیں گھر کیسے چلانا چاہیے، گھر گھرستی کو کیسے رکھنا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑا سبق ملتا ہے. سبحان اللہ. کلام لے لیں. یہ من کا بدلیتے ہیں انشاءاللہ. علی علی ہر دم علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت میں لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت میں لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو. اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 ہر دم 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 علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سنس ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سنس ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سنس ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت
کی سند غمار پاس ہم ہیں علی کے 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 حق علی کے حق علی کے حق علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے ہم ہیں علی کے حق 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 علی کے اور ہمارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی نجف شریف جی جہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار مبارک ہے. جب ہم نجف شریف اترتے ہیں نا جی گاڑی میں تو وہاں ایک پارکنگ ایک جگہ تک ہے بس, اس کے بعد پھر مزار شریف تک پیدل جانا پیدل ہے اور راستہ ہے. بس وہاں سے ہم یہ پڑھتے ہوئے منقبتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہمارا قافلہ وہ جیسے دیکھ رہے مولا علی دیکھ رہے ہیں, آ گئے میرے غلام. ایک تصور ہوتا ہے نا جب وہاں رہے ہیں مولا علی آ گئے آپ کے غلام, او پڑھتے 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 جاتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر وہاں جا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کیا لطف ہے مولا علی کا ذکر کرنے میں, کیا لطف ہے. اللہ پاک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا. حاضری کی بھی دعا فرما دیں ہمارے لیے, مدنی چینل کے ناظرین. اللہ پاک ہم سب کو اس پاک دربار کی حاضریاں عطا فرمائے. پاک دربار ہے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, ہے نا. یہ ان کا کلام ہے, برادر اعلیٰ اعلیٰ علیہ رحمہ کا کلام ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, اے میری وطن کی محبت میرے ایسا نجف نہ, ہم اور طرف جا رہے ہیں, میں نجف جا رہا ہوں, تو اور طرف جا, تو اور طرف جا. اللہ ہم سب کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت, کامل محبت عطا کرے, ان کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے, اور ان کے مزار مبارک کی حاضری بھی ہو اور اس کی رضا کے سائے میں حاضری. آمین. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا ہے, خدا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا.